نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پس اگر وہ ایمان لائیں مثل اس کے جس پر تم ایمان لائے ہو تو تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک وہی ہیں اختلاف و ضد میں، پس آپ کو ان کی طرف سے اللہ کافی ہیں اور وہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ تم کہو کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مثالی نمونہ بیان فرمایا، جس ایمان لانے کا حکم تقریباً پورے سپارے میں بار بار دیا گیا۔ عام لوگوں کو الگ، بنی اسرائیل یہود و نصارہ کو الگ، کہ لوگوں ایمان لاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی ایمان ہی کے اندر رکھی ہے۔ اس ایمان کا کوئی عملی نمونہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگوں تم اس طرح ایمان والے بن جاؤ جس طرح یہ۔ فرمایا کہ وہ عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ یہ ایمان کا عملی نمونہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے اس طرح جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ایمان لائے، اور وہی ایمان آگے صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے۔ اس کو معیاری ایمان کہا جا سکتا ہے، معیاری ایمان کہا جا سکتا ہے۔ اب جس کا ایمان بھی ان کے ایمان سے ہٹا ہوا ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا ایمان کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سورہ البقرہ کے دوسرے رکوع میں بالکل اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی، آمنو کما آمن الناس، لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے۔ یہ ہے ایمان، یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ اس ایمان سے ہٹ کے ادھر ادھر
اللہ کے ہاں ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا ایمان لانا ہے تو پھر پہلے تو ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ جب تک دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے ان جیسا ایمان کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک بندے سے نفرت ہے تو میں اس کے طور اطوار باقی چیزیں کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ محبت ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ ایمان آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لیا ہے، سیکھا ہے، تو پہلے آپ سے محبت کی ہے، پہلے آپ سے محبت کی ہے، اتنی محبت جس کی حد کوئی نہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو کچھ سکھایا سب سیکھتے چلے گئے، جو منوایا سب مانتے چلے گئے، جس سے روک دیا اس سے رکتے چلے گئے۔ اس لیے کہ محبت کی وجہ سے تو چیز آسان ہو جاتی ہے نا۔ از محبت تلخ ہا شیریں شود، محبت کی وجہ سے تو مشکل سے مشکل چیزیں بھی آسان ہو جاتی، آسان ہو جاتی۔ تو پہلے دل میں ان کو جگہ دینی ہے، محبت کرنی ہے، پھر سب کچھ اپنایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایمان صحابہ کرام کی محبت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انہیں معیار جو قرار دے دیا، اور یہ ان کی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پسند کیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم صحابہ ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں گے تو فقط اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات کئی مرتبہ سنائی کہ ایک مرتبہ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی اسی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو قرآن مجید کی اسی آیت کو پڑھنا شروع کر دیا بار بار، ایک خاص رقت طاری ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہے؟ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرا ذہن اس بات کی طرف منتقل ہو گیا ہے اس آیت سے کہ دیکھو دنیا کے اندر کسی کو کسی کی دکان پسند آتی ہے، کہتے بڑی اچھی دکان ہے یار، بہت چلتی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کسی کو کسی کا مکان پسند آتا ہے، کسی کو کسی کا مکان پسند آتا ہے، کہتے ہیں یار بہت اچھا مکان اس نے بنایا۔ فرمایا میں کیوں نہ قربان جاؤں صحابہ کرام پر کہ اللہ کو ان کا ایمان پسند آ گیا، ایمان پسند آ گیا۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی محبوب ترین چیز کائنات میں ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے بس اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنی اپنی پسند ہے۔ کسی کو کسی چیز کا شوق، کسی کو کسی چیز کا شوق، اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منسلک ہے، کہتے ہیں یار یہ میری کمزوری ہے،
کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے صحابہ کرام کی محبوب ترین چیز بتائی، فرمایا کہ حبب الیکم الایمان، ان کے دلوں کی محبوب ترین چیز فرمایا وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے، محبوب ترین چیز ان کی ایمان ہے۔ اور ان کے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں سپارے کے اندر سورہ المجادلہ کی آخری آیت میں فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا لکھا کوئی مٹا کے دکھائے نا، اللہ کا لکھا مٹا کے دکھائے۔ یہاں تو افسر دو لفظ لکھ دے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا، اللہ جن کے دلوں میں ایمان کو لازم کر دے وہ ایمان ان کا کون الگ کر کے دکھا سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کبھی کسی کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کیا پدی کا شوربہ آج بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے صحابہ کے فلاں مسئلے میں کون صحابی صحیح تھا اور کون غلطی پر تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنا قد کاٹ تو دیکھ، ان کی بات کرتا ہے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے، تاریخ کی کتابیں دیکھ کے صحابہ کرام کی دشمنی پال لیتے ہیں اغیار کے اشاروں پر۔ ساری کائنات بھی اور ساری کائنات کی کتابیں بھی صحابہ کرام کے خلاف لکھی جائیں، ہم ایک لفظ ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کتابی شخصیات نہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کتابوں کی کیا حیثیت اللہ کے قرآن کے سامنے؟ اللہ رب العزت کے کلام کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ اتنی بڑی کتاب سے آنکھیں بند کر لینا اور ان کی کتابیں پڑھنا جن کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، جو خود بغض صحابہ سے بھرے بیٹھے اور لکھتے کتابیں ہیں، ہم ان پر فلاں نے یوں لکھا جی، فلاں نے یوں لکھا۔ اللہ نے جو لکھا وہ کیوں نہیں نظر آتا؟ پہلے یہاں سے پڑھیں، جو قرآن کے موافق چیز ہوگی ہم لیں گے، جو قرآن کے مخالف ہوگی ہم کبھی اس کو لینے کو تیار نہیں ہیں، چاہے وہ وقت کا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اللہ کے علم سے بڑا کسی کا علم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے صحابہ کرام معیار برحق ہے، معیار ایمان ہے۔ اللہ نے ان کتاب والوں کو، ان کے پاس بھی کتابیں تھیں نا، تورات تو ان کے پاس بھی تھی، انجیل تو ان کے پاس بھی تھی، فرمایا رکھو کتابیں اپنے پاس۔ ایمان وہ معتبر ہے جو صحابہ کرام لے کے آئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کے بغض اور دشمنیوں کو دل میں پالنا، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے، ایک شخص فوت ہوا، آپ سے عرض کی گئی، درخواست کی گئی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا اس کا۔ وجہ کیا؟ فرمایا کہ یہ انسان حضرت عثمان سے بغض رکھا کرتا تھا۔ فرمایا جو میرے یاروں کا نہیں ہوا ہمارا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا، اللہ اکبر، آپ نے نہیں پڑھایا ان کا جنازہ۔ یہ تو ہر صحابی کی بات ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تو کیا ہی کہنے۔
ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں، ان کی شان کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی آرام فرما ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی وہیں آرام فرمائے، آپ بھی وہیں ہیں، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرما دیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ یہ جگہ تو ہے جنت کا ٹکڑا ہے، وہ تو آج بھی جنتی ہیں، وہ تو آج بھی جنتی ہیں، تو جنتیوں سے جلنے والے کون ہیں وہ خود آپ جانتے ہی ہیں۔ اہل جنت سے کون بغض رکھے گا؟ ایمان والا کبھی نہیں بغض رکھ سکتا، ایمان والا کوئی نہیں بغض رکھ سکتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک موقع پر جب فرمایا کہ میری امت مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جائے گی، فرقے ہو جائیں گے، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پوچھا گیا کہ پھر ان میں سے کون کامیاب ہوگا، نجات والا کون ہوگا، کون نجات پائے گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں، جس پر میرے صحابہ، اس راستے پر چلنے والا ہی جنت میں جائے گا، وہ نجات پائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فرمایا کہ اگر یہ لوگ روگردانی کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ اختلاف اور ضد میں کہ ان کا کام ہی ضد کرنا، ان کی عادت ہی یہی ہے، کوئی نئی عادت نہیں ان لوگوں کی، پرانا انداز اور پرانا طریقہ ہے ان کا کہ نبیوں سے لڑنا جھگڑنا، ان سے اختلاف کرنا، منہ پھیرنا، روگردانی کرنا، یہ کوئی آج کا طریقہ تھوڑا ہے ان کا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فرمایا ان سے ڈرنے کی اور گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ہرگز ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی طرف سے اللہ ہی آپ کو کافی ہو جائیں گے، یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس ایمان کامل ہونا چاہیے، ایمان میں کمی نہ ہو، اللہ کی مدد میں کمی نہیں ہوتی، کبھی اللہ نصرت کرنے میں کبھی کنجوسی سے کام نہیں لیتے، خوب بھرپور خدمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے بنو اللہ نے تمہیں ہی غلبہ عطا فرمانا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے، اللہ اکبر، ہم پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس واسطے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا ہر ایک کی سننے والا بھی اللہ اور ہر چیز کو جاننے والا بھی اللہ، ہر ایک کو جاننے والا بھی اللہ۔ اور میں یہاں یہ بات ضرور کہتا چلوں گا، یہ قرآن مجید کی وہی آیت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب وقت آیا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید سے انتہائی محبت تھی، انتہائی محبت تھی، قرآن مجید پڑھنا، اور پھر ناشرین کے اندر شامل ہے ناشر قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے۔ تو جب آخری وقت ان پر حملہ کیا گیا تو وہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن مجید کے یہی صفحے کھلے ہوئے تھے، یہی صفحے، اور ان کے خون کا قطرہ ان کے جسم سے نکل کر جو قرآن مجید پر گرا تو وہ قرآن مجید کی اسی آیت پر ہی گرا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی آیت پر ہی ان کا خون گرا، جس میں شان بھی انہی ایمان والوں کی ہے، اور اللہ نے وعدہ بھی اسی آیت میں فرمایا کوئی بات نہیں، ان کی طرف سے اللہ کافی ہو جائیں گے۔ اور اللہ ایسے ہی کافی ہوئے کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، دنیا نے ان کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ ان کو کافی ہوا۔ ایک ان میں سے ہمیشہ کہتا رہتا تھا پتہ نہیں یار مجھے کیا ہوا، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، میں زندہ آگ میں جل رہا ہوں۔ اور ایک قاتل کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا، اسے زندہ لوگوں نے پکڑا اور گدھے کی کھال میں بند کر کے اسے وہیں جلا دیا، وہیں جلا دیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے انسان کو کبھی جری نہیں ہونا چاہیے، جری نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی غلط کام کرے اور اللہ نہیں پکڑ رہے، اور جرت مند ہوتا جائے، اور جرت مند ہوتا جائے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ظالم جو کر رہے ہیں اللہ اسے غافل نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے جو صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، حضرات شیخین کو گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا، اللہ کا آج بھی وعدہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچے گا وہ، ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ میں وہ آئے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ تو اس لیے ایمان کے ہر موڑ پر، ایمان کے ہر تقاضے پر ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی طرف دیکھنا ہوگا اور آپ کے صحابہ کی طرف دیکھنا ہوگا۔ کوئی بھی موقع آئے کہ اب میں اس موقع پر کیا کروں، دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب یہ فرمایا تھا، صحابہ کرام نے اس پر کیا کیا تھا، کس طرح اس حکم کو لیا اور قبول کیا تھا۔ ہم بھی اسی طریقے سے لیں گے، فقط اہتدوا، تو ہم بھی ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پانے والا بنائے، ہدایت قبول کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔